هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانی کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان علم اور علماء کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں انسانوں کے گروہ سے جنہیں علم کی دولت عطا فرمائی، انہیں دیگر اشخاص پر عظمت اور شان علم کی وجہ سے انہیں عطا فرما دی۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے تو ان کے درجات دیگر لوگوں سے بلند کر دیے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کے پہلے پارہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے کہہ رہے تھے کہ مالک اسے کیوں خلیفہ بتاتا ہے وہ کہ جو دنیا میں جا کر خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کی اور انہیں کہا کہ اگر تم اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ظاہری بات ہے کہ فرشتوں کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور کائنات میں ہر ایک کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے دینے کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو فرشتوں کو یہ علم دیا ہی نہیں گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، ان چیزوں کے نام بھی بتا دیے، ان چیزوں کی حقیقت بھی بیان کر دی، کس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ چیزیں کس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اور فرشتوں نے پھر جو جواب دیا تھا اپنی لا علمی پر، اللہ تعالیٰ کو وہ جواب بھی بڑا پسند آیا اور اس جواب کو اپنی کتاب قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی، فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے مولا ہمیں تو نہیں پتا، یعنی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ خلیفہ ہمیں بنایا جائے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، تو ہمیں خلیفہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب انہیں نہیں آتے تھے تو وہ کہنے لگے سبحانک، کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تیرے لیے پاکی ہے، ہمیں تو وہی علم ہوتا ہے جو تو نے دیا ہے، تیرے دینے کے بغیر تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔
تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں میں چونکہ شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا، سب کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. اب مفسرین اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام کو فرمایا بتاؤ، انہوں نے بتا دیا. اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے وہ علم کی برتری کی وجہ سے کروایا ہے کہ انہیں علم دیا گیا ہے، فرشتوں کو علم نہیں دیا گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں پتہ چل گیا آدم علم والا ہے، تم سے علم میں اعلیٰ ہے، اب اس کی تعظیم کے لیے جھکو نہ اس کے سامنے، سجدہ کرو اس کو. تو شیطان غرور اور تکبر میں آیا، اس نے سجدہ نہ کیا، لیکن سارے فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ جو بنایا ہے، فرشتوں پر برتری جو ظاہر کی ہے وہ علم کی وجہ سے کی ہے. حالانکہ آپ نبی بھی ہیں اور بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، فرشتوں میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والی برتری کا اظہار کر کے پھر فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جس کو علم دیتا ہوں اس کے مقام کو بھی پھر اونچا کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اس سے یہ پتا چلا کہ بندہ جتنا بھی پڑھ لے، جتنے سال بھی علم حاصل کر لے، تو وہ یہ کبھی دعویٰ نہ کرے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا، میں علم میں کامل ہو گیا، اب میں سب سے اونچا ہوں، مجھے تو کوئی بھی نہیں پہنچا. یہ سارے دعوے شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں. ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کر دو. اور حضور نے یہ بیان کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود سے بندے کی تربیت علم شروع ہو جاتا ہے. تو ماں کی تربیت کتنی ضروری ہے. اگر ماں کی تربیت نہیں ہوئی، اس نے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے. تو خواتین کی تربیت کی ضرورت کتنی ہے. حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو آپ ذرا سمجھے کہ فرمایا ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کر دو اور قبر تک علم حاصل کرتے رہو. ماں اگر تربیت کرنا جانتی ہوگی پھر ہی ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کریں گے نا. اور اگر ماں ہی تربیت یافتہ نہیں ہے تو پھر ماں کی گود سے علم کیا حاصل ہونا ہے. تو عورت کی تربیت بہت ضروری ہے کہ اس نے آگے جا کر ماں بننا ہوتا ہے اور نسلوں کی تربیت کا ذمہ ماں کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کر دو. علم حاصل کرنا بندے نے شروع کر دیا، علم حاصل کرتا رہا ساری زندگی علم حاصل کرتا رہے پھر بھی کامل نہیں ہو سکتا ہے. اتنا علم حاصل کر لو قبر تک. اور یہ بھی بتا دیا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کبھی بھی بندے کو بریک نہیں لگا دینی چاہیے علم میں، نہیں، اس میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ساری زندگی جب تک سانس چل رہی ہے بندہ علم حاصل کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے. فائدہ کیا ہے؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جس رستے پہ علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کے رستے میں ہے، وہ اللہ کے رستے میں ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جتنا وقت بندہ لگا دیتا ہے وہ سارا وقت بندے کا اللہ کے رستے میں گزر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فرمان میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جس رستے پہ چل کے جا رہا ہے اگرچہ اس رستے میں اس کے لیے آسانیاں ہوں، اگرچہ اس رستے میں اس کے لیے مشکلات ہوں، جس طرح کا بھی رستہ طے کر کے وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بندہ نکلا ہے، علم حاصل کر رہا ہے اور اس رستے پہ چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو علماء ہیں ان کی قدر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں آپ جلوہ گر ہوئے اور وہاں دیکھا آپ علیہ السلام کے غلام دو گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے گروہ؟ دو گروہ۔ صحابہ کرام دو گروہوں میں بیٹھے ہیں، دو جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے کہ ان میں سے ایک صاحب واعظ کر رہے ہیں اور دیگر اس گروہ والے اس کی بات کو سن رہے ہیں، یہ علم سکھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دونوں گروہوں کی تعریف کی، دونوں کے بارے میں فرمایا دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی تعریف کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ گئے جو جماعت علم سیکھ اور سکھا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بیٹھنے کے بعد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں کی تعریف کر دی کہ عمل دونوں کا اچھا ہے، لیکن عملی طور پر اس جماعت میں بیٹھ کر جو علم سکھا رہے تھے آپ علیہ السلام نے اس جماعت کی برتری دوسری جماعت پر ظاہر کر دی اور یہ فرما کر کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو علم سیکھ کر سکھاتا ہے وہ میرے نقش قدم پر چلنے والا بندہ ہے، وہ عمل کر رہا ہے جو عمل اللہ نے مجھے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جو علم سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا ہے وہ میرے والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو دنیا میں بھی اونچا کیا ہے، آخرت میں بھی اونچا کرے گا۔ دنیا میں بھی عزت دی ہے علم کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کو اور علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا اے میرے غلاموں، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو کچھ کھا بھی لیا کرو، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ اب سوال تو بنتا تھا
کہ جنت میں تو ہم جائیں گے مرنے کے بعد، قیامت قائم ہو جانے کے بعد، پھر ہی جنت کے باغوں سے گزریں گے۔ دنیا میں جنت کے باغوں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ اور پھر جنت ہے بھی ساتوں آسمانوں کے اوپر، وہاں ہم کیسے پہنچے، کیسے جنت کے باغوں سے گزریں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت کے باغات کیا ہیں، کیسے ہم وہاں سے گزریں اور پھر کھا بھی لیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں دنیا میں جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے گزرو تو پھر وہاں سے کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ علم لے لیا کرو، وہاں سے تمہارا علم حاصل کر لینا یہ جنت کے باغوں سے گزرتے ہوئے کچھ کھا پی لینا ہی ہے۔ تو علم کی مجلس ہے، اور میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ان کے لیے جو گھر سے یہ نیت لے کے آتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر سیالوی صاحب سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سننے ہیں، ارشادات سننے ہیں، جو یہ نیت لے کر آتے ہیں یقیناً وہ جنت کے باغ میں آتے ہیں، اور وہ جنت کے باغ سے کھانے پینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نیت جو لے کر آتے ہیں، جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ ثواب لینے تو آتے ہیں، ثواب انہیں بھی مل گیا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے ارشادات سننے کے لیے آتا ہے اور یہ نیت لے کر آتا ہے یقیناً وہ جنت کے باغوں میں آتا ہے، اور جنت کے باغوں میں آ کر پھر کچھ کھا پی بھی رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کے باغوں سے کھا پی لیا کرو۔ تو علم کی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ جنت کے باغ ہی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علم کی عظمت اور علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے علم والے کو عزت دی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر آ جاتا ہے، استاد آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی عزت والی جگہ چھوڑ دو۔ پوچھتے ہیں بھئی یہ کون ہے، اس کو کیوں عزت کی جگہ پہ بٹھا رہے ہو؟ جی یہ ہمارا استاد ہے، یہ ہمارا استاد ہے، یہ ہماری مسجد کا امام ہے، یہ ہمارا خطیب ہے، یہ ہمارے بچوں کو اسکول میں کالج میں پڑھانے والا ہے، مدرسے میں قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، اس لیے ہم اس کو عزت کی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کو سرحانی پر بٹھا رہے ہیں اور خود پائندی کی جانب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب والا یہ ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں کہ جو علم والا ہوتا ہے اس کو اللہ نے دنیا میں عزت عطا کی ہے، اور آخرت میں تو پھر جو عزت ہوگی وہ دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ علم والے کو اللہ نے کیسی عزت دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال ختم ہو گئے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیں نا یہ کتنی رحمت والا پیغام ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، اب اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، قبر میں چلا گیا ہے، اور وہاں بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے 3 اعمال کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا۔ صدقہ جاریہ مطلب ایسا نیکی کا کام کیا تھا جو وہ تو چلا گیا لیکن بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا۔ مسجد بنوا دی، مسجد بنوا دی، اب یہ بندہ تو چلا جاتا بنانے والا لیکن مسجدیں تو آباد رہتی ہی ہے نا، پھر وہ اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے کہ اس نے یہ بھی فلاں صاحب نے بنوائی ہے، یہ نام زندہ رہتا ہے۔ مدرسہ بنوا دیا ہے، کہیں پانی صاف پینے کے لیے نہیں ملتا وہاں پلانٹ لگوا دیا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ قبر میں چلا گیا ہے، پلانٹ چل رہا ہے،
پی رہے ہیں دعا نہ بھی دیں، لیکن جب جب وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ مسجد میں قرآن مجید لے کر دے دیے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچوں کو اسلامی کتابیں، قرآن مجید، حدیث، تفسیر کی کتابیں لے کر دے دی ہیں، وہ پڑھتے رہیں گے، اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کر گیا تھا، قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اولاد ہو اور اولاد نیک ہو، نیک اولاد چھوڑ جائے، جب جب وہ نیکی کریں گے تو والدین کو اس سے حصہ ملے گا، والدین محروم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے محنت کی، تربیت کی، نیکی کے راستے پہ لگایا، جب جب نیکی کرتے رہیں گے، جتنی نیکی کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر تو والدین کے لیے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اولاد نیک چھوڑ گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم اس کے پاس تھا جس علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا۔ اس نے خود علم حاصل کیا تھا، اس علم کو بس اپنے اندر ہی نہیں رکھا بلکہ وہ علم دوسروں تک پہنچاتا رہا۔ جتنا علم تھا اپنے علم کے مطابق لوگوں تک وہ دین کی باتیں پہنچاتا رہا ہے۔ تو یہ جو علم اس نے دوسروں تک پہنچایا ہے، اس علم سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ بندہ تو چلا گیا ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس کے فائدے سے اس علم والے کو بھی فائدہ قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کسی کو قرآن مجید پڑھا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سکھا دیا، کسی کو نماز کی طرف لگا دیا، کسی کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی محبت، حضور کی محبت، حضور کا عشق سکھا دیا، صحابہ اہل بیت کی محبت سکھا دی۔ یہ جو ساری دین کی باتیں ہیں یہ سکھاتا رہا۔ جس نے بھی اس کے کہنے پہ عمل کیا ہے وہ جب جب عمل کرتا رہے گا اس کو قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور اس میں یہ نہیں کہ دین کا علم ہے، بلکہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے علم حاصل کیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، اس سے کچھ ایسے لوگ تھے وہ چھرا تیز کر کے کھالے نہیں اتارتا رہا بلکہ انسانیت کی خدمت کرتا رہا ہے، نیت یہ تھی۔ اور پھر جو اپنی فیس ہے یا جو خرچہ وہ تو لینا ہی ہے، وہ تو نہیں نا چھوڑا جا سکتا۔ تو وہ بندہ جس نے علم حاصل کیا اور اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہوتا رہا، جس کو اس کے علم سے فائدہ ہوا ہے یہ چلا بھی گیا ہے، تو اس کا جس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس کو بھی فائدہ قبر میں ہوگا۔ کوئی وکیل ہے وہ دھوکے بازی نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، صحیح طریقے سے کیس لڑتا رہا ہے لوگوں کے، اور جو معقول فیس بنتی ہے وہ لے کر اپنا کام کرتا رہا ہے، اس سے جن کا حق تھا ان کو حق دلاتا رہا ہے، کوئی جج ہے صحیح فیصلے کرتا رہا ہے۔ یہ جو علم ہے اس علم سے دوسروں کو فائدہ ہوا ہے یہ چلا گیا ہے، لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے فائدے سے اس کو بھی قبر میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے علم کا فائدہ، یہ ہے علم کی عظمت اور شان جو میرے آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب قیامت کے دن عالم جو ہوں گے، اور میں اس عالم کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پھر علم حاصل کرنے کے بعد وہ شیطان کے کہنے پہ چلے۔ علماء سو کی بات نہیں ہے، یہ علماء ربانیین کی بات ہے۔ قیامت والے دن ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
اب وہ بڑا پریشان ہوگا. دیکھتے دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا اور وہ ایک دم نیکیوں والے پلڑے میں آ کر گر جائے گا. جب وہ بادل کا ٹکڑا آ کر نیکیوں والے پلڑے میں گرے گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو وہ پہلے پریشان اب وہ بڑا خوش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تیری مخلوق کے صدقے جاؤں، تیری مخلوق، تیرا بادل کا ٹکڑا یہ آیا ہے، میری مشکل کشائی اس نے کی ہے. مالک ذرا مجھے بتا تو صحیح، میرے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا تھا، میں تو بڑا پریشان تھا، لیکن یہ جو مجھ پر کرم نوازی ہوئی ہے اور یہ جو میری مشکل حل ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس علم کی وجہ سے تجھ کو بچایا گیا ہے جس علم کی وجہ سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتا تھا. وہ عالم تھا لیکن کچھ برائیاں ہو گئی، قیامت کے دن پلڑا برائیوں والا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا ہلکا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم جو حاصل اس نے پہلے کیا پھر لوگوں تک پہنچاتا رہا، اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کی مشکل کو حل فرمائے گا. بادل کا ٹکڑا آ کر نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے علم کی وجہ سے، وہ علم جس سے تو دوسروں کو فائدہ دیتا رہا، اس علم کی وجہ سے آج ہم نے تجھے بخش دیا ہے. یہ قیامت کے دن فائدہ ہوگا. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح نوازے گا. اب یہ جو حدیث پاک میں سنانے والا ہوں یہ زندگی میں پہلی بار میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ میں نے یاد ہی زندگی میں پہلی بار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں موجود تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام نے دوران خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، صحابہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں. بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، علم ہوتا بھی تو کہہ دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سخیوں سے بڑا سخی میرا اللہ ہے. سب سخیوں سے بڑا سخی اللہ ہے. اب انہیں پتا چل گیا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. پھر حضور نے سوال کیا، صحابہ اب بتاؤ اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے پھر لا علمی کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے. حضور نے فرمایا اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. حضور نے فرمایا اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے سخی تھے کہ جو بھی کبھی بھی جو مانگنے کے لیے آیا ہے حضور نے کبھی نہ فرمائی ہی نہیں ہے. اتنے بڑے سخی تھے. فرمایا اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. اور یہ الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہیں جا رہا، وقت میں گنجائش نہیں. تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا سخی اولاد آدم میں ہوں. پھر فرمایا صحابہ بتاؤ میرے بعد سب سے بڑا سخی
ہے. اور فرمایا یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا، یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا تو ہر کوئی آئے گا تو اکیلا اکیلا ہوگا، لیکن یہ اکیلا تنہا نہیں ہوگا، بلکہ جب آئے گا تو یہ ایک پوری ملت اور پوری قوم اور پوری امت بن کر آئے گا. اکیلا نہیں آئے گا بلکہ پوری ملت بن کر آئے گا. اور میں سمجھا ہوں شاید حضور کا یہ فرمانا اس فرمان کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے امام کے نام سے بلایا جائے گا اور امام کے پیچھے آئے گا. اب دعا کرے اللہ مجھے جنتی بنائے تو پھر انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جائیں گے. میرے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، مجھے کون سا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے جنت کا؟ بس اللہ کی رحمت میں امید ہے. آپ دعا کر دیں اور اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، کسی کی قبول ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے بعید تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ آئے گا، علم سیکھنے والا، دوسروں کو سکھانے والا جب قیامت کے دن آئے گا تنہا نہیں ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ پوری ملت، پوری قوم اور پوری امت بن کر آئے گا. تو انشاءاللہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح ہم جنت میں جائیں گے. تو علم حاصل کریں، جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں. اور ہمیں موقع زندگی میں نہیں مل رہا تو اپنی نسلوں کو علم کی دولت سے آراستہ کیجیے. قرآن پڑھائیں، قرآن مجید کی دولت سے وابستہ کریں. قرآن کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ عزت والا ہے. چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی کتاب قرآن مجید ہے، تو ظاہری بات ہے جو سب سے زیادہ عزت والی کتاب ہے تو جو محبت اس سے کرنے لگ جائے، جو اپنا دامن اس سے جوڑ دے، جی جو اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لے، تو پھر بتائیں اللہ اس کو بھی عزت والا بنائے گا کہ نہیں؟ بھئی قرآن بے لجا نہیں ہے، لج والا ہے، لج پال ہے. تو قرآن کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا تو یہ قرآن یقیناً اس کی شفاعت بھی کرے گا اور قیامت والے دن لج پالی کرتے ہوئے جنت میں لے کے جائے گا. تو انشاءاللہ کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے دامن سے وابستہ کریں گے. علم کی دولت انہیں دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ